حق بہت سچ 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 اور بھائی چائے والے ابھی رہنے دو، مرشد صاحب کا خطاب سننے دو، خطاب سننے اس کے بعد پلا دینا، گھر سے پی کے آئے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں۔ رضوی صاحب کو دے دو جی۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخیر ایک ہی رائے ٹھیک ہے، میں نے کوئی لمبا خطاب نہیں کرنا کیونکہ وقت کا جو فریم ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، تو چاہے بس چند لوگوں کے لیے روک دیں، کیونکہ آداب جو ایسی محفل کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تقریر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ماحول خراب ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی، آپ سب کی چائے پینا چاہتے ہیں یا اونچا بول کر لکھو؟ اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نعرہ جو ہے وہ صرف سٹیج سے لگے، اگر لگے تو بہتر یہی ہے، چونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پاتے بات سے، تو انصاف ہونا چاہیے۔ یہ جس قسم کے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے نا، ان کو تھکا کر نہ بھیجیے، ان کو کچھ دے کر بھیجیے۔ میں کوشش کروں گا آج خطابت نہ کروں، آج اصلاح احوال کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ صرف زبان سے بولیں بلکہ دل سے بولیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام سادات عظام، علماء کرام، زعماء ملت، سیاسی مدبرین اور دانشوران ملت، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجا جائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام سنے وہ بھی میرا امتی۔ اور میں جماعت اہل سنت کے قائدین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارے سر کا تاج علماء، ہمارے ماتھوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ مسجد و محراب و منبر کو آباد کرنے والے یہ لوگ بڑے اعلیٰ ظرف کے ہیں، کیونکہ ان کا پالا بڑے کم ظرفوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مسجد کی خدمت کی توفیق دے دے تو ٹائلٹ صاف کیا کرنا، نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرنا، اور غوث پاک کے نوکر بن کر اس طرح جس طرح ایک دن
شیخ الشیوخ تاجدار اولیاء محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے تھے. عاشق نے کہا حضور والا یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کے شأن شان. آپ نے فرمایا شاید تمہیں خبر نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اور یہ معاملہ صرف مساجد کے منتظمین کا نہیں ہے بلکہ رئیس شہر بھی دراصل غریب پروری میں اور یتیم پروری میں اگر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی تلاش میں نکل کھڑا ہو نا تو یوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو جوڑا اور فرمایا لوگوں کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ قیامت کا دن ہو جب باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے دوست سے منہ موڑ لے اور اس وقت جب کوئی سہارا نہ تمہیں نظر نہ آ رہا ہو اس وقت مدینے والا تمہیں اس طرح اپنے قریب کھڑا کر لے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں تو فرمایا پھر میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اور میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رضی صاحب سٹیج سجانے کے بزم بنانے کے اور دیکھیں یہ جو اس وقت تقون بنی ہے نا مشائخ علماء ناخوان رؤسائے شہر سیاستدان عوام ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اس وقت ان سب کے دل نبی کے پیار میں دھڑک رہے ہیں. ارے نہیں مجھے کہنے دیجئے ان کے دلوں میں نبی کی محبت کی دھڑک. اب میں باہو کا بیٹا ہوں علی کے خون کو تو داغ نہیں لگنے دوں گا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس بزم میں آج کچھ لوگوں کو بیٹھے اشعار ناخوانی میں تو آپ نے سنا ہوگا نا لیکن آج میں چاہتا ہوں یہاں اس بزم میں ایک ٹکٹ نکلے گا عمرہ والوں کا. اگر آپ سب بولیں گے نہیں تو آپ کو بولی کیسے نظر آئے گی اور جاگیں گے نہیں تو جاگ کیسے لگے گی بھائی. اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے کیونکہ میں اس دین کا قائل ہی نہیں ہوں جس میں لوگ بات سن کر اسے قصہ کہانی سمجھیں. میں اس دین کا قائل ہوں جس دین میں لوگوں کو دین زندہ نظر آئے. حضرات میں نے صرف ایک شعر پڑھنا ہے اور اس شعر کے دوران آپ جتنے بیمار بیٹھے ہو جہاں درد ہے میں اس محفل کو آپ کے اوپر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل کا کنیکشن گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. میں آپ کو یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں اور آپ جتنے بانیان محافل میلاد ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے
یہ کوئی صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ لائیو پروڈکٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بنیاد مضبوط نہ ہو تو دیواروں کی کوئی حیثیت نہیں، بے شک، اور ایسی دیواریں کسی چھت کو برداشت نہیں کر سکتی، بے شک، اور اگر بنیاد مضبوط ہو، سبحان اللہ، میں آپ کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور غریبوں کو، چھوٹوں کو کوئی نہیں منہ لگاتا، سبحان اللہ، اور یہ نبی کا میلاد ہے کہ آج تمہارے اوپر دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج اس کیفیت وجد میں جاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تمہارا دھیان سبحان اللہ، اپنی طرف نہ رہے، بلکہ کملی والے کا دھیان تمہاری طرف ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضرت سلطان باہو کا ایک شعر سنیں، اور جس کو کہیں بھی درد ہے، تکلیف ہے، وہ ذرا اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لے، کتنا دائمی درد ہوگا نا۔ آج اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، سبحان اللہ، اور میں اس کو فقیری نہیں کہتا ہوں، اس کو پیری فقیری نہیں کہتا ہوں۔ فقیری اور پیری یہ ہے کہ پیری مریدی، پیر اور مرید کا رشتہ نہ رہنے دیا جائے، امتی کو نبی سے ملا دیا جائے۔ آپ کو لوگ کہتے ہوں گے اور یار کوئی حد بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، اور تسی اتنا ذکر کرتے ہو نبی دا کہ نبی نو رب نال ملا دے ہو، اور میں کہنا جھلے ہو یار، جو گونگے ہو خاموش رہو، اور پیچھے والے کیا گونگے ہیں؟ جو کھڑے ہیں ان کی زبانیں نہیں ہیں؟ اسٹیج والوں آج فخر کرو کہ تمہیں نبی نے اپنی نوکری کے لیے قبول کر دیا۔ سبحان اللہ، حق باؤ، سچ باؤ، سبحان اللہ، دوستو، اور میں وقت کے اس ساتھ کو بھی چھیڑنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اپنی ملت کے ان ذمہ داروں کو بھی احساس زیاں دلانا چاہتا ہوں جو مدینے والے کے پیار میں محفلیں سجاتے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دنیا داری میں ہونے کے باوجود اپنی ماؤں کے دودھ کو حلال کر رہے ہیں، جن ماؤں نے انہیں دودھ پلاتے ہوئے درود کی لوریاں دی تھی۔ مگر سیاست کے ایوانوں میں جانے والا پلٹتا کہاں ہے؟ اسے ہوش کب رہتی ہے؟ اسے ہوش کون رہنے دیتا ہے؟ انہیں ہوش رہتی ہی نہیں ہے، انہیں وہ دنیا دکھا دی جاتی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن میں تمہیں سلام کرتا ہوں، دنیا داروں، دنیا دار نہیں ہو، تم دیندار ہو کہ تمہارے من میں ابھی تک نبی بس رہا ہے۔ لیکن نہیں، تبصرہ تھوڑا سا کرنے سے پہلے جب میں اپنے آستانے سے چلتا ہوں نا تو میرے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا جائے گا، ہمارا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا درد ختم ہو جائے، اگر کسی کی بیماری ختم ہو جائے، اگر کسی بیماری کے لیے صرف ٹیسٹ ہی کرانے پڑ جائے نا تو غریب کی تو ویسے ہی چھٹی ہو جاتی ہے اور امیروں کا بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے شعر کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو کے کچھ عنوان آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اس لیے رکھ دیے ہیں کہ میں آج جب یہاں آنے کے لیے چلا ہوں تو مجھے پتہ ہونے کے باوجود کہ رات 12 بجے سے پہلے میں خطاب نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں وقت پر آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج بزم میں ذکر رسول عام نہیں ہوگی، بڑی خاص ہوگی۔
حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ہاتھ رکھ لیجیے گا، اور اگر ہاتھ نہ بھی رکھ سکے درد والی جگہ پہ تصور کر لیجیے گا، دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ فرماتے ہیں مرشد میرا شہباز الہی۔ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، بابے دیاں لال اکھاں ویکھ کے ڈر جاندے ہیں، مگر اے لالی عشق مصطفیٰ دی ہونی تے پھر تے خیر سی نہیں، اے لالی کسی اور شاید ہی، اور قوم بد دعا سے ڈرتی ہے اور فقیر تو بد دعا کرتا ہی نہیں ہے۔ فقر کا خاصہ ہے۔ میں یہ سٹیج والوں کو تحفہ دے رہا ہوں، فقیر وہ نہیں ہے جو بھیک مانگے، فقیر وہ ہے جو بھیک دے۔ خزانے اس کے ہیں، تقسیم کملی والا کرتا ہے، اور جو کملی والے کا نوکر ہو وہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ مرشد میرا شہباز الہی، ونج رلیا سنگ حبیباں تقدیر الہی، چھکیاں نے ڈوراں کدی ملسی نال نصیباں، کوڑیاں دے دکھ دور کریندہ کرے شفا مریضاں ہوں، ہر دکھ دا دارو توئیں یا باہو، کیوں گھتنا ہے بس طبیباں ہوں۔ اور آپ کو ایک بات تلقین کی ہے، مولوی بے عمل ماڑا، فقیر اگر نبی دا نوکر نہیں جے او ماڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے۔ حیدر قرار کی بارگاہ حسن ادا ہے، کہنے والے کہتے ہیں مولا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ مدبر بھی ہیں، اہل علم کو نظر کر رہا ہوں، بولنا چاہیے، ثنا خانوں بولنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بولنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرات تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یاد رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ بولنا اچھا لگتا ہے ثنا خان، اس سے پہلے کچھ کہا ہاں یاد رکھے نا، مولا بہت سارے لوگ اپنے مولائی کہلاتے ہیں، یعنی صرف وہی مانتے ہیں مولا علی کو، ان کا یہ خیال ہے، لیکن میرا کچھ خیال ہو رہا ہے، ادھر نہیں جاؤں گا، اور میں بالکل اپنی گفتگو تقریباً تکمیل تک پہنچا چکا ہوں۔ مولا آپ مدبر بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها۔ مولا آپ سب کچھ ہیں، لیکن عجیب بات نہیں کہ آپ کے دور میں فتنہ زیادہ ہے، دیگر اصحاب ثلاثہ کی نسبت۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کاش تو مولائی ہوتا۔ فرمایا جب تم جیسے لوگ میرے مشیر ہوں گے تو یہی حال ہوگا، اور ان کا مشیر تو میں تھا۔ اور اسی بات پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، صداقت کا آخری
सांसों का दौर चल रहा है। सिद्क व सफा के ताजदार अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से विसाल करने जा रहे थे। फरमाया अगर कोई अली से कह दे एक दफा आकर मुझे मिल ले, सबको बोलना चाहिए। और अली तशरीफ ले आए। खाली मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है कि जिन हाथों से तुमने नबी के जिस्म को धोया था, गुस्ल किया था, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल तुम देना। और ऐसा ही हुआ। बोलो ना। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा तकाजा ये था कि जब मैं विसाल कर जाऊं तो मुझे जन्नतुल बकी में ले जाने से पहले एक लम्हे के लिए हुजरे रसूल के सामने जरूर ले जाना। बस इतना कह देना यारे गार हाजिर है। और गार में क्या हुआ था? हज़रत सुल्तान बहू ने उसी की बात की है। वैसे पीरी मुरीदी चलान बसते इस तो चंगा शेर ना आज तक किसी लिखे है ना कोई लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे 11वीं से ना हर घर आबाद है। गौस पाक कादरियों के लिए तो समझ आती है 11वीं मना रहे हैं, नक्शबंदियों का क्या काम है? और यही मैं समझाना चाहता हूँ, चिश्तियों का क्या काम है? वो क्यों 11वीं मना रहे हैं? अरे बात ये नहीं है कि कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी सब मना रहे हैं। बात ये है, गौस ने ये हमें समझाया है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी ये सिर्फ तारुफ के लिए है। असल में हकीकत तो हकीकत मोहम्मदिया है। बैत बराए पीर नहीं है, बैत बराए नबी है, बैत बराए नबी है। अच्छा फैज आ चुका है, आप जरा उस जगह को हाथ लगा कर देखिए जहां आपने रखा था दर्द के लिए। अच्छी तरह पांव हिलाकर देखिए, गर्दन हिलाकर देखिए। पेट में दर्द था तो पेट पर हाथ रगड़ कर देखिए। दांत में दर्द था तो अच्छी तरह उसको हिलाकर देखिए। और इतने बड़े इज्तिमा में बड़े चहले के साथ बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं जिनका दर्द मेरे फूंके मारने हो तो मारी ही नहीं मैंने। ईमान की कुव्वत के साथ जिनका दर्द ठीक हो चुका है वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं। सच्चा मुर्शिद सच्चा साईं, सच्चा मुर्शिद सच्चा साईं। हाथ नीचे करना, हाथ नीचे करना। ये कोई फकीरी शकीरी नहीं है, ये तो फैजान है जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो। अगर उसका जिक्र तुम्हारे दर्दों का दरमा नहीं बनेगा, अगर उसका नाम, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने सारी तकरीर छोड़ दी है, मुझे एक बात बताइए, नमाज़े फजर के लिए जो लोग उठते हैं वो उनकी बात कर रहा है, जो किसी वजह से नहीं उठ पाते। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ फिर उनका क्या हाल होगा? ये मैं बड़े छोटे वाली बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको तो आदत है ना, मीडिया ने ऐसा सारे माहौल को गंदा कर दिया, भाई यूं ही कोई बात करो तो सीधी उधर पहुंच जाती। और ये बड़ी नाइंसाफी है। राणा अब्दुल रहमान सब तशरीफ ले आए हैं। यार मैं शाम से शख्स को देख रहा हूँ, मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन यूं लगता है बरसों से कोई ताल्लुक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे बड़ा क्या ताल्लुक होगा? सुभान अल्लाह, कि हम भी कमली वाले के नौकर हैं, सुभान अल्लाह, आप भी कमली वाले के नौकर हैं। सुभान अल्लाह। वो एक छोटे से पीर पे मुरीद अपने आपस में पीर भाई कहलाते हैं, जो कायनात का सबसे बड़ा पीर है। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह कहने वाले एक दूसरे के पीर भाई नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ اب میں جو آخری کلام کرنے جا رہا ہوں، جس دن آپ نے میری گفتگو سننی ہو نا، ایک قاری بلائیں، وہ تو ابھی پسینہ کٹانا ہی چاہیے. سبحان اللہ خرچہ تو ہو گیا، سبحان اللہ خرچہ تو ہو گیا نا، سبحان اللہ تو قیمت نہ وصول ہے، سبحان اللہ کیونکہ انہوں کا قصور نہیں، قصور تو ہے، تو کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ ایک ٹاپ کا قاری، ایک ہی ٹاپ کا نعت خوان، سبحان اللہ یہ بھی نہیں رجدے، یہ پھر بہنے بھی نہیں، سبحان اللہ ہمیں سکھاتے ہیں خود بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور روز ہم یہی کرتے ہیں. سبحان اللہ اگر محفل سے جانا ضروری ہے تو آپ کو سب کو چلے جانا چاہیے. سبحان اللہ اور جو شعور والے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ اب حضرات گزارش یہ ہے، ہم تو نوکر ہیں بھائی، ہم لوگوں کی خوشنودی کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مالکوں کی خوشنودی کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ کیونکہ یہاں تو جو مجھے سب کچھ یہی چھوڑ کے چلا جانا ہے، اس میں سے کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. اور جو چلے گئے ہیں بہت کچھ دے گئے، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ جب انہوں نے خود اپنے آپ کو کچھ نہیں دیا تو آپ کیا دیں گے؟ سبحان اللہ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور کچھ اپنے بچوں کو دے کے دیں. اب جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں نا تو نماز کے لیے جو بھی اٹھتے ہیں انہیں چاہیے وہ کہیں بچوں کو بھی ان کو بھی اٹھایا جائے. اور اگر کبھی کوئی کہہ دے، دھیان رکھیے گا، بڑی مہربانی، میں گفتگو کے انتہائی اہم حصے میں داخل ہو گیا ہوں. گفتگو انتہائی اہم مرحلے میں نے داخل کر دی ہے. جیسے ڈی میں گول پہنچتا ہے نا، لمحہ اور دے دیجیے گا. میرا لمحہ یہ لمحہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا لمبا لمحہ ہوگا، لیکن ہوگا لمحہ. تو حضرات توجہ فرمائیے، ہم صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اب کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے کوئی اگر کہہ دے بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھا لیا جائے تو ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے بھائی بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی. اور آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد بچے روتے بھی لگتے رہتے ہیں اور ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں. اوپر سے ڈانٹتے بھی ہیں، دیر ہو گئی ہے، اسکول جانا ہے، جرمانہ ہو جائے گا، یہی کچھ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے ان بچوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ ان بچوں سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میں صرف برطانیہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، میں یورپ پورے میں کام کر رہا ہوں، میں افریقہ میں کام کر رہا ہوں. اس وقت تک تنزانیہ جیسے کرسچین کنٹری کے اندر میں 55 مسجدیں ان غریب مسلمانوں کو بنا کے دے چکا ہوں جنہیں عیسائی مشنریز اور مرزائی مشنریز غربت کے ہاتھوں خرید رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. الحمدللہ پورے ملک میں اندھیرے پھیلے ہوئے، ہم نے ان مساجد کے اندر سولر سسٹم لگا کے دیا ہے. 20 میل دور سے لوگوں کو پانی لانا پڑتا ہے، ہم نے ہر مسجد کے باہر لاکھوں روپے لگا کر پانی کا انتظام کر دیا ہے. یورپ کے اندر اللہ کی طرف سے بات جب نمو سے رسالت کی آئی تھی تو ہم نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، ہم نے برطانوی پارلیمنٹ کے باہر سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا اجتماع کیا. ہم نے عدالت انصاف کے اندر، عالمی عدالت انصاف کے اندر 1,00,000 دستخطوں سے پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کی عزت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ہر نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹ میں یورپ سطح کی پیس کانفرنس کر کے آیا ہوں. بین المسالک، بین المذاہب، ہم آہنگی کے لیے. اور یہاں جو نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ نے، افواج پاکستان نے، ہمارے اداروں نے، ہماری جوڈیشری نے
ہماری پولیٹیکل فورسز نے پارلیمنٹ سے منظور کر دیا ہے، اس پر ہم پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ ایک جنگ ہے جو فوج لڑ رہی ہے، اور فوج بھی تب لڑ سکی ہے جب نبی نے اپنی تلوار عذب شریف ان کو دی ہے۔ یہی فوج ہے جس کے لیے یہ حکم تھا جوانوں کو کہ تم نے اگر باہر شہر سے جانا ہے تو وردی پہن کر نہ جانا، تمہاری حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ کی افواج پوری دنیا کے اندر ایک روب رکھتی ہے، ایک دبدبہ ہے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز ہونے کے باوجود وہ دہشت گردی کو ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکے۔ ہماری پولیس بڑی کھلی ہے، بڑی کمزور ہے، لیکن اس بارے میں ہماری پولیس کا بھی بڑا کارنامہ ہے۔ اصلی مقابلہ ہو نہ ہو، کسی نہ کسی مقابلے میں ان دہشت گردوں کو جنہیں فوج بھی نہیں پکڑ سکی، جنہیں جوڈیشری نے ویسے ہی آزاد کر دینا ہوتا ہے، ان کو ان پولیس والوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر پار کر دیا ہے۔ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجاہد پولیس میں پیدا کرتے ہیں، ان دہشت گردوں سے ہماری جان چھڑا لیں۔ اب میں جو بڑی اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پیر خانے کیا کر سکتے ہیں، علماء کیا کر سکتے ہیں، آپ سب ذمہ داران شہر کیا کر سکتے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کا آپ کو خبر ہی نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ آپ کی آستینے ہے، وہ آپ کی زیر سایہ کام کر رہی ہیں، اور بالخصوص جنوبی پنجاب کو پوری دنیا میں دہشت گرد کارروائیوں کا اور ٹریننگ سینٹروں کا گڑھ قرار دیا گیا ہے۔ اب میں کیا کام کروں گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ نے اگر میری بات کو سمجھ لیا تو یہ فقیر صرف پیر بن کر نہیں آیا، یہ فقیر صرف مبلغ بن کر نہیں آیا، یہ باہو کا بیٹا صرف آپ سے ہاتھ ملانے نہیں آیا، آپ سے دل ملانے آیا ہے۔ آؤ افواج پاکستان کو مضبوط کریں، آؤ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، اس کے تحت جو اچھا برا کام ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کرو، اور ایک رحم کرو اپنے بچوں پر، ان کو اسلامی ماحول میں جدید تعلیم دے دو، انہیں ڈاکٹر بناؤ، مگر عاشق رسول بھی بن جائے تو کیا حرج ہے، انہیں بیرسٹر بناؤ، بار اڈا کراؤ، لیکن اگر قرآن کا قاری بھی یہ بن جائے بچہ تمہارا کیا حرج ہے۔ اب میری بات اثر کرے گی آپ پر اس لیے کہ میں نے اپنے آستانے کو سب سے پہلے وقف کیا ہے، اور میں وہاں بنا رہا ہوں مسجد حسین، اور یہ مسجد حسین تقریباً 20 ایکڑ میں بن رہی ہے، 1 ارب اور 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 70% حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ جب مسجد کا انفراسٹرکچر تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر 10,000 لوگ نماز پڑھ سکیں گے، اس کے صحن میں 50,000 لوگ نماز پڑھ سکیں گے، اور اس کے تمام تر ایریاز کو 6 کیمپس تیار کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کو کمرشلائز نہیں ہم نے کیا، لیکن جی سی یونیورسٹی فیصل آباد جو پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں سے ایک ہے، اس نے اپنا کیمپس مسجد حسین کے صحن میں کھول دیا۔ یونائٹڈ اسکول سسٹم
جو تمام سیکولر سکول سسٹم کے مقابلے میں شمع رسالت کے پروانوں تیار کیا ہے، اور جس کے لیے میں خود بھی محنت کرتا ہوں، اس کا حق بھی ہم نے مسجد حسین میں تیار کر دیا ہے۔ حضرات، مقصد کیا ہے؟ اس وقت میرے صرف برمنگھم کے ادارے میں 750 نوجوان قرآن کا قاری اور حافظ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ محافل جذبات کو بھڑکاتی ہیں، پھر کوئی آگے ان کو کیش کرا لیتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، میں نے آپ کے خانے وال شہر کے اندر فیصلہ کیا ہے، ایک ایسا ہی مرکز، چھوٹا سا ادارہ بنا کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا، ماڈل تمہارے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر تمہیں کہوں گا کہ آؤ اپنے بچے کا بھی مقدر آزماؤ، آؤ اپنی بیٹی کا بھی مقدر آزماؤ۔ اور میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، آج سے 35 سال پہلے مجھے امریکہ ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑے لمبے روزے تھے، مغرب کے بعد افطاری کے بعد گھر والوں نے ایک سفید چادر بچھا دی، کچھ دانے بھی کھیل دیے، اور کہنے لگے ہمارا یہ طریقہ 16 سال سے چل رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہر روز شام کو 20 منٹ کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ بڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، 16 سال سے درود پڑھنے والے میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، میں نے کہا ان سے پوچھوں تو صحیح کوئی کیا تبدیلی کیا آئی ہے؟ اگر 16 سال سے مسلسل یہ ہر شام نبی کے نام کر چکے ہیں، ان کو کیا ملا ہے؟ اس گھر کا بڑا بیٹا حافظ قرآن، عالم دین، ڈاکٹر، جس کے ہاتھ پر کئی ہزار نوجوان مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا اور کہتے ہیں، اس نے کہا، اس کے الفاظ بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، اس نے مجھے کہا the process of sending درود و سلام regularly gave me the taste of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that gave me connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں جانوں what is the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ کہتا میں ہر گھر میں گیا، ہر کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں، مجھے کسی نے کہا پاکستان چلے جاؤ۔ I left my education, I went to Pakistan, I spent there 8 years, I completed my Hifz al-Quran, I completed my higher Islamic studies, I came back, then I completed my education, and now I'm working as a professional doctor, but alhamdulillah, I'm Hafiz al-Quran۔ ان کی 2 بہنیں تھیں، اور آج خدا کی قسم، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں ان سکولوں میں کیوں بھیجتے ہو جہاں ناچ گانے سکھائے جاتے ہیں۔ ان کی 2 بہنیں تھیں، انہوں نے لوز ڈریسز پہنے ہوئے تھے، سر کور کیے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تمہاری بہنیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ایک ماسٹر ڈگری کر رہی ہے اکاؤنٹنسی میں اور دوسری بزنس اینڈ مینجمنٹ میں۔ میں نے کہا اچھا پھر یونیورسٹی بھی جاتی ہیں؟ کہنے لگا ہاں یونیورسٹی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ وہاں کا لباس اور ہے گھر کا لباس اور ہے؟ ایک لڑکی بول پڑی، کہنے لگی پیچھا I will let you know. We do wear this dress everywhere. We don't care what the people think about us. We have the fear of our Lord. On the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala asks us, Kuntum khayra ummah, from the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is your behavior with yourself and with your Lord and with your deen? کہنے لگی ہمیں کوئی پرواہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہمیں تو صرف پرواہ اس بات کی ہے کہ ہمارا رب قیامت کے دن ہم سے نہ پوچھے۔ اور یہ ہر بیٹی کی فریاد ہے، ہر بچہ آپ سے سوال کرتا ہے بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں اسلام سے نکال کر ان سکولوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ آپ کی محفل میلاد کو قبول کرے، اور پروردگار آپ کے ہاتھوں سے، اور یہ خانے وال شہر جو ہے یہ پوری دھرتی عاشقان رسول کی دھرتی ہے۔
1400 سال سے آپ کو جو لنک ملا ہوا تھا، درمیان میں جب بھی آپ کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی رسی آپ نے نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے نقش قدم پر نہ چل سکا تو پھر بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں اور اس پر ہم نے ایکسرسائز کیا ہے۔ اس وقت میری مسجد حسین کے مرکز درود میں 50 لاکھ درود روزانہ جمع ہوتا ہے، جسٹ بائی ریڈنگ 20 منٹ۔ اگر آپ صرف 20 منٹ آج سے وقف کر دیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک چھوٹی سی چادر بنا کے دسترخوان درود و سلام اس کا نام رکھ کے، اگر پورے گھر میں کسی کی آواز اچھی ہے تو نعت بھی اس کو سکھانی چاہیے، اگر کسی کی آواز بہت اچھی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی اس کو سکھانی چاہیے۔ اور اس سال کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہم نے 1 لاکھ نئے حافظ قرآن اور قاری قرآن انرول کر دیں۔ میں اپنے علماء سے عرض کرتا ہوں، آپ کا ہر مدرسہ میرے لیے، آپ کا مدرسہ نہیں میرا مدرسہ ہے، آپ کا ہر ادارہ باہو کا بیٹا نوکر ہے مصطفیٰ کے دین کا۔ رسول اللہ کی چوکھٹ پر ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ محفل صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، نبی خود کر رہا ہے، اور یہ فخر کی بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی۔ اور فخر کرتے ہوئے جاؤ کہ آپ اس طرح کی محفل کر رہے ہیں جو میرے نبی نے صحابہ کے اجتماع میں مسجد نبوی کے صحن میں حضرت حسان کو بلا کر منبر پہ کھڑا کر کے یہ کہا تھا میری حمد بیان کرو، میری تعریف کرو، اور انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور دیکھتے بھی کیسے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آنکھ کیا دیکھے گی؟ ماں نے جنا ہی نہیں ہے، ماں کیا جنے گی؟ رب نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ کیسا بنایا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اس لیے کہ جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا۔ میں اسٹیج سیکٹری کو وہ نمبر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ بھی روزانہ 20 منٹ درود پڑھتے رہیں اور مرکز درود پر بھیجتے رہیں، صرف ایک میسج کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا موبائل اس سے ہی عاشق رسول بن جائے، آپ کا کھاتہ کھل جائے۔ آپ اگر 1000 روز پڑھے نا گھر میں اور وہاں بھیج دیں، ایک قطرہ دریا میں گرے تو قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ آپ کا 1000 یا 2000 درود جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا تو 50 لاکھ کی عدد کے ساتھ پہنچے گا۔ اور آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، جو ہو بھی رحمت للعالمین، جو ہو بھی قریب، جو ہو بھی رحیم، جو ہو بھی رؤوف، جو ہو بھی قریب، آپ کیا سوچتے ہو؟ اگر آپ 50 لاکھ کا تحفہ پیش کرو تو وہاں سے کچھ واپس نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کی جو رشتوں کا پرابلم ہے وہ ختم ہوگا، آپ کی جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا، آپ کی جو لڑائیاں رہتی ہیں وہ ختم ہوگی۔ اور آخری پیغام سن لو، اگر پڑھتے پڑھتے مر گئے نا تو نبی مرنے سے پہلے ہی آ جائے گا، دیدار کرا جائے گا، دیدار کرا جائے گا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری نظر مقبول فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خانے وال کے شمع رسالت کے پروانے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کر دین مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان فرسٹ، پاکستان سب سے پہلے۔
ہو سکتا ہے آپ کے والدین آباء و اجداد میں سے بھی وہ لوگ ہوں جن کی روحیں ابھی تک تڑپ رہی ہیں، کیونکہ جو منظر ان پر گزرے ہیں تم پر نہیں گزرے. تمہیں بنا بنایا پاکستان ملا ہے، انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہو سکتا ہے رانا صاحبان آپ کے والدین اور آباء و اجداد نے بھی بڑی قربانیاں دی ہوں، بڑی قربانیاں دی ہوں. وہ کیا ہم سے تقاضا نہیں کرتے؟ اور میں اپنے اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ آپ کی مائیں نہیں تھی، وہ میری مائیں تھی. وہ آپ کے باپ دادا نہیں تھے، وہ میرے باپ دادا تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت پاکستان جو کی گئی وہ اسلام کی صحیح ترجمانی ہے. اور آج جو دہشت گردی کا دیو ہمیں پکڑنے جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، سیسب طلائی میں دیوار بن کر کھڑے ہیں. ہم ادھر سے فوج دہشت گردوں کو ختم کرے گی، ادھر سے ہم وہ فیکٹریاں کھڑی کر دیں گے جن میں دہشت گرد نہیں پیدا ہوں گے، بارود والے نہیں پیدا ہوں گے، درود والے پیدا. بہت بہت شفقت اور محبت. تمام اہل شہر مبارکباد کے لائق ہیں. آپ ایک ایسی بس میں آئے جو بس میں محبت ہے، جو بس میں پیار ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ شہزادہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ والا شان سلطان فیاض الحسن شاہ صاحب قادری سروری مدد اللہ العالی بہت ہی ایمان افروز خطاب نواز رہے تھے. حضرات محترم، بس آخری چند لمحات، اگر کسی بھائی کی پرچی اس باکس میں